السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خابر گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے انتخابات جب بھی ہوں گے، اب جو خدمت کی باری ہماری ہوگی، وہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے، دو صوبوں کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم پنجاب میں سے آرام سے 100 سیٹیں جیت جائیں گے نیشنل اسمبلی کی، اس کے بعد ہمیں کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، باقی جو صوبوں سے بھی ہمیں اتنا حصہ مل جائے گا کہ ہم کمفرٹیبل میجورٹی کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پارٹی ہے لندن کے اندر، اس حوالے سے کوئی بڑی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے پیرس کے اندر موجود ہیں، آئی ایم ایف کی ایم جی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ جو تمام سٹوریز ہے ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس، چوہدری صاحب کے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، وہ بھی ہم ناظرین آپ کے ساتھ پروگرام کے باقی حصے کے اندر آئندہ آہستہ آہستہ جب آگے بڑھیں گے تو شیئر کریں گے۔ سب سے بڑی سٹوری لیکن ناظرین آج جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا، کل رات آپ نے دیکھا کہ ایک خبر آئی، ایک 9 رکنی بینچ جو ہے بنا دیا گیا ہے، ملٹری کورٹس کے قائم ہونے کا معاملہ ہے۔ حکومت وقت نے جس کے اوپر آپ کو پتا ایک فیصلہ لیا ہوا ہے، فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے اس کے اندر جو سویلین وہاں پہ پائے گئے ہیں، وہاں آرسنس کے اندر جنہوں نے یہ وہاں پہ آتشکدی کے اندر حصہ لیا، مختلف جو شہداء کی یادگاریں ہیں جلائیں، تو ان کے خلاف جو ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا۔ اس جو ہے ایشو کو لے کے کچھ پٹیشنرز ہیں، جو ہے اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور ایک آدھ جو سویلین ایک عام شہری ہے، انہوں نے بھی اس حکومتی فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ تو یہ 9 ممبر بینچ بنا دیا گیا تھا۔ آج صبح جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ کی سماعت تھی، سماعت شروع ہوئی۔ سماعت جب شروع ہوئی تو حسب معمول اور حسب عادت چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جب کارروائی شروع کی تو انہوں نے کہا جی تمام جو وکلاء وہاں پہ موجود تھے کہ آپ کو دیکھ کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بات چلنے لگی اور وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر پیونر جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ آبزرویشن جو انہوں نے دی آج سارا دن وہ آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر ابھی بھی چل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب یہ کاز لسٹ ایشو ہوئی جس کے اوپر جو میرا نام بھی اس کاز لسٹ کے اندر مجھے شامل کر دیا گیا، اس بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، سب سے پہلے شاید وہ پٹیشنر تھے، لیکن بعد میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جواد خواجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن کی اور ایک آدھ اور پٹیشنر بھی آ گئے، ان کے نام پہلے آ گئے ہیں اور جو پہلی پٹیشن تھی وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میری رائے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک ایکٹ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ہیئرنگ چل رہی ہے، جس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس قانون کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں نہیں سمجھتا یہ جو بینچ ہے یہ آئینی ہے، میں اس کو غیر آئینی بینچ سمجھتا ہوں، اور یہ ہے اس لیے میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا۔ جسٹس طارق جو مسعود تھے وہ بھی سردار طارق، وہ انہوں نے کہا جی میں بھی قاضی فائز صاحب جو آرگومنٹ لیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بھی اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں۔ دونوں ججز صاحبان جب اٹھ کے چلے گئے تو اس کے بعد پھر ایک نیا بینچ بنا